خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present highlights from the concluding session of Jalsa Salana Germany 2021 and a virtual mulaqat with new converts in Canada that took place last weekend. We begin with Saturday's event, where Hadrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, delivered the concluding address at the Jalsa Salana Germany. Last weekend, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, addressed the concluding session of Jalsa Salana Germany and held a virtual class with young converts to the Ahmadiyya Muslim community in Canada. During his concluding address for the Germany Jalsa, delivered from Islamabad, Hazur spoke throughout about the true essence of righteousness. جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والا ہر جرمن احمدی، چاہے اس نے جلسہ گاہ میں آ کر جلسہ سنا یا گھر میں بیٹھ کے جلسہ سنا، اس نے اپنے لیے ایک سال کا روحانی معاہدہ جمع کر لیا۔ اب اس کی جگالی کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہر احمدی کا کام ہے۔ بس آج کل کے زمانے میں جبکہ دنیاوی خواہشات اور چکا چوند نے ہر انسان کو گھیرا ہوا ہے اور شیطان ہر طرف سے حملے کی کوشش کر رہا ہے اور اسے خدا تعالیٰ سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک احمدی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرے اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے محبت کا رابطہ پیدا کر لیتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے اعضاء ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب انسان جذبات نفس سے پاک ہو جاتا ہے اور نفسانیت چھوڑ کر خدا کے ارادوں کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا کوئی فعل ناجائز نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک فعل خدا کے منشا کے موافق ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ اسے اپنا فعل ہی قرار دیتا ہے، یعنی کہ انسان کے کام خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے متقی کا کام جو ہے وہ ایسا ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ کفار کے پاس بھی مال و دولت اور املاک ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی عیش و عشرت میں منہمک اور مست رہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ وہ دنیا کی آنکھ میں بلکہ ذلیل دنیا داروں اور ظاہر پرستوں کی آنکھ میں خوش معلوم دیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ ایک جلن اور دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تم نے ان کی صورت کو دیکھا ہے، مگر میں ایسے لوگوں کے قلب پر نگاہ رکھتا ہوں۔ اور واقعی انسان جب غور کرے اور دیکھے بعض ایسے لوگوں کو ملے تو پتہ لگتا ہے کہ دولت نے ان کو سکون نہیں دیا، بلکہ دولت نے ان کے اندر ایک اور آگ لگائی ہوئی ہے اور کوئی سکون دل ان کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی حاصل کرنے والوں کی ایک یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم تکبر کی وجوہات تلاش کریں تو ایک بہت بڑی وجہ فخر کرنا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی ذات پر فخر ہے، اپنی قومیت پر فخر ہے، اپنی دولت پر فخر ہے، اپنے علم پر فخر ہے، اپنی اولاد
پر فخر ہے، یہ زیادہ اولاد ہونا یا اس کا لائق ہونا، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ گزشتہ دنوں بارشوں نے ہی جرمنی کے بعض علاقوں میں تباہی مچا دی تھی۔ بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ، ان کو میں نے دیکھا ہے، ٹی وی پہ آتے تھے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اور ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل ذات میری ہے۔ وہی لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذریعہ بن رہے تھے، خود لائن میں لگے ایک روٹی اور ایک ٹکڑے کے لیے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو تکبر کس بات کا ہے؟ اس زمانے میں ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر کے آپ سے ایک عہد کیا ہوا ہے، اور اصل میں آپ کی بیعت میں آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تیرے بھیجے ہوئے کی بیعت میں آ کر اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیاوی خواہشات اور لالچوں کو چھوڑنے کا ہم عہد کرتے ہیں، اپنے دلوں کو تقویٰ سے بھرنے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ بس ہر احمدی کو اس سوچ کے ساتھ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور جائزہ لینا چاہیے۔ عہد بیعت کوئی معمولی عہد نہیں ہے، اپنے آپ کو بیچنے کا عہد ہے۔ کیا حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے؟ اگر نہیں تو ہم ابھی تقویٰ کے وہ معیار حاصل نہیں کر سکے جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم نے بیعت کا حق ادا کر دیا تو ایک انقلاب ہم بہت جلد دنیا میں برباد ہوتا دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کے مطابق حقیقی احمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ The following day, Hazur Anwar, may Allah be his helper, met with young male converts in Canada. Each person had the chance to meet Hazur and told their stories of how they had come to accept Ahmadiyyat. Assalamu alaikum, beloved Hazur. وعلیکم السلام ٹونی صاحب. When did you accept Ahmadiyyat? I accepted last July. Last July. And why? I was going through a personal crisis in my life, and I had a coworker at work who provided me the therapy that I needed at the time through Tabligh. Okay. Are you trying to learn more about Islam and Ahmadiyyat? Every day, Hazur. اچھا ماشاء اللہ. اوکے ناؤ نیکسٹ. میرا نام محمد مہادم جید ہے. میں کینیڈا سے بیک ہوم میرا پاکستان لاہور سے ہوں میں, اور میں اپنی فیملی میں فرسٹ کنورٹ ہوں. حضور مجھے سب سے میرا کٹ آف ہو گیا, اور لائک اللہ ہے اور میں ہوں. اچھا تو کیوں آپ کی دعائیں چاہیے؟ کیوں جماع احمدیت کیوں قبول کر لی مشکل میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو؟ میں نے اس لیے قبول کی کیونکہ مجھے ڈر تھا, ہر انسان نے مرنا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ تھا کہ میں اگر مر گیا تو لائک مجھے کسی نے بس ایک راستہ دکھایا کہ حضرت امام مہدی ہمارے اس میں آنے والے ہیں, ہمارے سنیوں کے اس میں آنے والے ہیں, لیکن احمدیت میں آ چکے ہیں. تو لائک میں نے اس میں ریڈ کیا, پڑھا, میں نے کافی بکس وغیرہ پڑھی, ریڈ کیا ان کو, اور اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایکسیپٹ کرنی چاہیے احمدیت, اور الحمدللہ میں نے ایکسیپٹ کی. اور بس دعا کریے میری فیملی کے لیے, خاص طور میری مدر کے لیے. میں ان کے لیے بہت پریشان ہوں, اپنی مدر کے لیے. تو اللہ فضل کرے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ حضور. Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Sergio. I've accepted Ahmadiyyat in April of 2018. April 2018? 18. Acha, mashallah. Why? At the time, I felt a bit like I was a bit of a lost soul, and I wanted to be part of a community. And I attended a few Jalsa Salanas here, and I noticed the welcoming members, and Your religion is from Christianity? Yes, it is. Yes. Okay, then what made you join? I met a friend at my university that I went to, and they invited me to Jalsa Salanas, and I came for 2 years in a row. And one of them I actually saw
when you attended in Canada in 2016, and I really liked the slogan, as some of the other brothers mentioned, that love for all, hatred for none. And I wanted to be part of a community who, inspired other communities as well. Okay. Allah bless you. Assalamu alaikum, Mazur. Alayhi salam. Mark Saab, then what do you say? Why did you accept Ahmadiyyat? I accepted Ahmadiyya because when I was in the Philippines, I researched a lot of religion because I feel lost from Christianity before as well. So your background is Christianity? Yes. And then when I came in Canada, I met this guy. He's my co-worker before, and he introduced me to Ahmadiyya. I debated him a lot with everything, and he introduced me, and then I accepted Ahmadiyya last July 1st, 2018. Assalamu alaikum, beloved Hazur. My name is Sadat, and I joined the Jamaat last Ramadan in 2020. Acha? So why did you join Ahmadiyyat? I have been in last 15 years debating with some Ahmadi friends, and Acha. How old are you? 35. 35. So you spent half of your life in debating about Ahmadiyyat. थोड़ा थोड़ा होता था, तो असल में शुरू में एथिज्म की तरफ जा रहा था, फिर एथिज्म से कुछ दोस्तों ने कन्विंस किया कि नहीं वो गलत रास्ता है, दिमाग भी नहीं मानता था, लेकिन बाकी इस्लाम की बातें तो ठीक थी, लेकिन बाकी इस्लाम को देखता था तो उस हिसाब से प्रॉब्लम्स इस्लाम की बातें तो ठीक नज़र आती थी, लेकिन अमल सही नज़र नहीं आते थे. बिल्कुल सही. फिर और उसी वजह से जब मेरे दोस्त मिला मुझे मलेशिया में, एक अहमदी दोस्त था, उसको मैंने देखा तो उसमें मैंने अमल देखा, बाकी सब उसके साथ डिबेट करने आते थे, तो एक तरीके से मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करता था और उसके आर्ग्यूमेंट्स भी जो थे वो सेंसिबल थे, बाकियों के जो थे वो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी. जब मैं कनाडा आया तो तब मैं थोड़ा सा एथिज्म की तरफ वापस चला गया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो गलत रास्ता है, और फिर मैं कैलगरी में मुरब्बी साहब से मिला, फिर थोड़ा बहुत बातचीत हुई, और लास्ट जब रमज़ान में काफ़ी अजीब सा मामला हो रहा था क्योंकि कोविड आ गया था, और मेंटली तौर पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे अब अपना रास्ता चुनना चाहिए सही तरीके से, और मैं डरता क्यों हूँ, तो मैंने अहमदियत चुन ली. अच्छा, माशाल्लाह. ठीक है, चलो अभी बैठो. Assalamu alaikum, beloved Huzur. Walaikum salam. My name is Keval Gandhi. I am from India, raised in Switzerland and moved to Canada in 2018. And I accepted Ahmadiyya day before yesterday. Just newborn. Yes. Acha. So, why? I was an atheist before accepting Ahmadiyya, so I did not believe in any kind of gods, but I believe that there is always one power that controls the world. And then in 2018, when I came to Canada to do my master's, my professor is Ahmadiyya, Dr. Lotfi Belkir, and he told me that everything is controlled by a power, but that power is God. I had my debates because I believe science has made everything, but then after doing thorough research, I believe that there is God and there's only one God. And Islam is one religion that said that there is only one God. And specifically Ahmadiyya, because there are other religions who can kill each other for protecting their religion.
But you can say for no reason. Yeah, for no reason. They can kill each other. They can kill each other. They kill each other. Not only can they kill each other for no reason. Okay. Yes. So Ahmadiyya is one religion, even though it's a part of Islam. It's non-violent, and I believe that's the path forward for the world to have a peaceful future for everyone, and that's why I accepted Ahmadiyya. Acha, mashallah, Allah Ta'ala give you strength and be steadfast in Ahmadiyyat. Thank you. Jazakallah. Okay, next. Assalamu alaikum, Huzur. My name is Aubrey Baker, and I accepted Ahmadiyyat 3 months ago. Why? Growing up, so I was originally born in Karachi, Pakistan, and then 2 years later, after I was born, we moved to Abu Dhabi in the United Arab Emirates. And I was brought up in a Catholic family. And while the Catholic Church spoke a lot about love and acceptance as well, like they didn't treat us that way. Like I went to a convent school, and even the nuns and priests and everyone, like they were very, their practice was very much against their teachings. And in 2005, my family converted into another denomination of Christianity. But even then, I didn't feel drawn in. And when I came here in 2015, I lost my faith. I didn't really believe in anything. And a few years later, I met a lot of Ahmadiyya friends. And just feeling the love and acceptance and the love for all, I actually felt it through them and your community. And that's why I was drawn in. Acha, mashallah. So you came to know about Ahmadiyya through your friends? Yes, last year. And now I'm also engaged to one of my friend's sisters. Acha, mashallah. You're not yet married? No, not yet, no. Okay. Allah bless your marriage. Thank you. Thank you so much. Okay. Assalamu alaikum. السلام علیکم. وعلیکم. ہمایوں ہے اور میں نے 2019 کے اینڈ میں بیعت کی تھی. اچھا جی, میرا چھوٹا سا سوال ہے بس کہ اسلام میں جو خلافت ہے اور جو خلیفہ کا سٹیٹس ہے, اس کی جو حیثیت ہے, وہ مذہبی اور سیاسی طور پہ قرآن اور حدیث کی روح سے آپ اگر شارٹلی بیان کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ خلافت ہے جو امام مہدی کے آنے کے ساتھ شروع ہونی تھی, ان کے آگے ہونے تھے, وہ روحانی خلافت ہے, ٹھیک ہے, اور مذہبی اور دینی خلافت ہے. اس کا دنیاوی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بعض انبیاء پرانے زمانے میں بھی آئے جن کو حکومتیں ملیں, اور بعض ایسے تھے جو حکومتوں کے بغیر رہے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی حکومت نہیں ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی حکومت ملی تھی؟ جو عیسائیوں کے بادشاہ تھے, نبی تھے. 310 سال کے بعد ان کو عیسائی, جو رومن بادشاہ نے عیسائیت قبول کی, تبھی آگے کھل کے عیسائیت کی تبلیغ ہونی شروع ہوئی اور عیسائیت پھیلی. تو بہرحال جو احمدیہ خلافت ہے وہ ایک روحانی خلافت ہے. ہاں, اس خلافت میں بادشاہ یا صدران جو ہیں حکومت وہ احمدیت اور اسلام قبول کریں گے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بھی فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. مطلب یہ تھا کہ تمہاری جو روحانی بادشاہت ہے وہ قائم رہے گی, اور دنیاوی بادشاہ ہیں وہ تمہارے سے برکت حاصل کرتے رہیں گے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ حجرات میں لکھا ہوا ہے کہ جب دو مسلمان گروہ اور حکومتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا, اس وقت تو جب قرآن شریف نازل ہوا ہے تو ایک مسلمان حکومت تھی, وہاں دو حکومتوں کا سوال ہی نہیں تھا, یا گروہوں کا سوال ہی نہیں تھا. اس وقت بڑا کھل کے بڑا واضح ہے کہ ان کی صلح کراؤ, اور ان میں آپس میں جو دوسری ساتھ والے ہمسائے ہیں ان کو روکیں, جو ظالم ہے اس کو ہاتھ روکیں, اور جب وہ جنگ ختم ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے, صلح ہو جائے, تو پھر کسی پہ ظلم نہ کیا جائے. جو شک ایک حکومت کی طرف سے زیادتی بھی ہوئی ہے تب بھی اس پہ ظلم نہ کیا جائے, صلح ہو گئی. صلح ہو گئی تو صلح صفائی سے رہو.
اور اگر وہ دوبارہ حملہ کریں تو پھر سب مل کے پھر اس کو روکو. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دنیاوی حکومتیں قائم رہیں گی اپنی جگہ اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پہ صلح کرواؤ، لیکن ان کی جو دینی اور علمی اور روحانی جہاں تک تعلیم اور ترقی کا سوال ہے وہ خلافت کے ذریعے سے ہوگا یا مسیح موعود کے ذریعے سے ہوگا. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اب جو زمانہ ہے اس میں خلافت کا تعلق صرف روحانیت سے اور دین سے ہے. ہاں بادشاہ جو ہیں مختلف حکومتوں کے ہوں گے، اسلامی حکومتوں کے بھی ہوں گے، وہ روحانی طور پہ بھی رہنمائی لیتے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے بعض دوسرے معاملات میں بھی خلیفہ وقت سے رہنمائی لیتے رہیں، لیکن دنیاوی بادشاہت اب خلافت کے پاس نہیں ہے. ہاں دنیاوی بادشاہ اس کے ماتحت ضرور ہیں روحانی لحاظ سے. ٹھیک ہے جی ہاں. اور ایک اور سوال اگر اجازت دیں تو. اب وقت تو ختم ہو گیا، چلیں کر لیں، ہلکا سا سوال ہے اگر تو. چھوٹا سا ہی سوال ہے کہ جو مین اسٹریم مسلمز ہیں پوری دنیا میں، جماعت کی نظر میں ان کا کیا سٹیٹس ہے، اور ان کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں پر بھی جو بھی سلوک ہو رہا ہے وہ ان پر عذاب ہے یا وہ زیادتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال تو نہیں، بہت بڑا سوال ہے. سوال چھوٹا ہے پر جواب اس کا بڑا ہے. بات یہ ہے کہ جو مین اسٹریم مسلم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی بات نہیں کی، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہے. تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو مسلمان ہی کہتے ہیں. ہاں وہ زمانے کے امام اور مسیح موعود کو کے انکاری اور منکر ہیں. اس لحاظ سے اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم منکر ہو تو وہ انکاری اگر ہیں تو وہ مسیح موعود کے ہیں، اور وہ مسیح موعود جس کا پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس کی پیش گوئی سورہ جمعہ میں قرآن کریم نے فرمائی اور جگہوں پہ بھی فرمائی، تو اس لحاظ سے وہ منکرین ہیں. لیکن کلمہ پڑھنے کی روح سے جہاں ایک وسیع جو تعریف ہے اسلام کی، اس کے تحت وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہتے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ تھا کہ جب مسلمان کافروں سے لڑائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور وہ جیتیں گے. یہی وعدہ تھا، اور یہی اسلامی تاریخ میں ہم نے دیکھا، خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی دیکھا. آج کل میں خطبات دے رہا ہوں بدری صاحبہ پہ، تو ان میں خلفاء کا ذکر چل رہا ہے، حضرت عمر کا ذکر چل رہا ہے، اسی میں زیادہ تر فتوحات ہوئیں. یہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی بڑی بڑی حکومتیں ٹکرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. ٹھیک، تو یہ چیز ہے کہ جو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں تو ان کی فتوحات ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ مسلمان اس وقت کافروں سے لڑ بھی نہیں رہے، مسلمان تو مسلمان سے لڑ رہا ہے. کئی ایک جگہ بھی بتائیں سوائے اس کے کہ فلسطینی اور اسرائیلی میں یہودیوں کے ساتھ جب لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ یا کشمیر میں آپ کہتے ہیں کچھ حد تک ہندوستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اکثر دنیا میں جو فتنہ اور فساد اور لڑائی ہے مسلمانوں کی، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا ہے، ایک طبقہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی سے لڑ رہی ہے. طالبان نے کہہ دیا جب ہم نے فتح مکہ کر لیا. اب فتح مکہ کا کیا؟ وہاں کو کافر تھے جن کو فتح کیا انہوں نے، وہ بھی مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. طالبان بھی وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو کس چیز سے فتح مکہ ہو گیا؟ تو یہ تو مسلمان کو مار رہا ہے. اور یہاں پھر یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں سزا دوں گا. جب تم مسلمان، قرآن شریف میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک ناحق مسلمان کا قتل جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب ایک شخص کو قتل لڑائی میں جب اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تب بھی قتل کر دیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ بڑے سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جی اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا اس کا، تم نے کس خوف سے کلمہ پڑھا تھا؟ تو اس حد تک تو سختی ہے کہ مسلمان کو قتل نہیں کرے. ٹھیک، اس کے باوجود اگر یہ کرتے ہیں تو
تو اس کو مجھے اس کا بارے میں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر سزا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا جو فعلی شہادت اللہ تعالیٰ ہی خود بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جیسے برما میں روہنگیا مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، اور دنیا کے دوسرے خطوں میں پھر مسلمان اگر یونٹی ہوتی مسلمانوں میں، 54 ملک ہیں اسلام مسلمانوں کے اور امیر ملک بھی ہیں، وہ کیوں نہیں اکٹھے ہو کے انہوں نے روکا اس کو برما کو؟ مسلمان کا بھائی ہونے کی صرف حدیث پڑھتا ہے، اس کا کیوں نہیں اس کو ہاتھ سے روک رہے؟ اگر حکومتوں کو طاقت ہے نا، آن رسول نے فرمایا نا، اگر تمہارے میں تم دیکھو کوئی برائی تو اس کو ہاتھ سے روکو، پھر اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے کم از کم دعائی کرو. تو ہمارے پاس تو فی الحال نہ حکومت ہے نہ یہ طاقت ہے، تو ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر رحم کرے. لیکن یہ حکومتیں ہیں جن کے پاس دولت بھی ہے اور حکومتیں بھی ہیں، اور 54 ملک ہیں جس نے آدھے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں مل کے برما کو روکا؟ تو یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، لیکن یہ کہنا کہ سزا ہے یا یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان کے عمل کیا تھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، کس عمل کی پیدائش میں مل رہا ہے کہ نہیں، پاداش میں مل رہی ہے سزا، یا واقعی ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. اور مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ اور جب وہ نہیں کریں گے اپنے مظلوم بھائی کی مدد، تو پھر خود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں. اس لیے بہت استغفار کا مقام ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. ہاں جی صدر صاحب. جزاکم اللہ حضور. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, continued with his series on the companions of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in today's Friday sermon. Hazur narrated from the writings of Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu how Hazrat Umar radhiyallahu anhu had the desire to be martyred in the way of Allah. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu آیت کی ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلفاء پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی جسے انہوں نے خوف کھایا ہو، اور اگر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن سے بدل دیا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر شہید ہو گئے، مگر جب واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اس شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ متواتر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر اور شہید بھی مجھے مدینے میں کر. بس وہ شخص جس نے اپنی ساری عمر یہ دعائیں کرتے ہوئے گزار دی ہو کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے، وہ اگر شہید ہو جائے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایک خوفناک وقت آیا مگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امن سے نہ بدلا گیا. بے شک اگر حضرت عمر شہادت سے ڈرتے اور پھر وہ شہید ہو جاتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے کوئی خوف کو خدا نے امن سے نہ بدلا، مگر وہ تو دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے. بس ان کی شہادت سے یہ کیوں کر ثابت ہو گیا کہ وہ شہادت سے ڈرتے ہی تھے، اور جب وہ شہادت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے قبول فرما لیا، تو معلوم ہوا کہ اس آیت کے ماتحت ان پر کوئی ایسا خوف نہیں آیا جو ان کے دل نے محسوس کیا ہو. اور اس آیت میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہی ذکر ہے کہ خلفاء جس بات سے ڈرتے ہوں گے وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا. مگر جب وہ ایک بات سے ڈرتے ہی نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور بلندی درجات کا مجھے سمجھتے ہوں تو اسے خوف کہنا اور پھر یہ کہنا کہ اسے امن سے کیوں نہ بدل دیا گیا بے ایمانی بات ہے. یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے تو جب حضرت عمر کی اس دعا کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا بظاہر یہ مطلب تھا کہ دشمن مدینے پر حملہ کرے اور اس کا حملہ اتنی شدت سے ہو کہ تمام مسلمان تباہ ہو جائیں،
پھر وہ خلیفہ وقت تک پہنچے اور اسے بھی شہید کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا بھی قبول کر لی اور ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اسلام کی عزت قائم رہی۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ مدینے پر کوئی بیرونی لشکر حملہ آور ہوتا، اندر سے ہی ایک خبیث اٹھا اور اس نے خنجر سے آپ کو شہید کر دیا۔